السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارے عقیدہ کے دوسرا پیریڈ، دوسرا کلاس، تنویر القلوب فی معاملۃ علام الغیوب، الحلقۃ الثانیہ۔ الحلقۃ الثانیہ مطلب دوسرا پارٹ۔ پہلے میں پڑھ کے دیتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ معنی بتاؤں گا۔ اما بعد فیقول راجی عفو رب العالمین عبدہ الفقیر محمد امین الکردی المنسوب الی الحضرۃ النقشبندیہ ایدہ اللہ تعالی واقام دولتہ الجلیلۃ العالیہ، مما لا یخفی علی عاقل ولا یعزب عن لبیب کامل ان اجل العباد قدرۃ واعظمہم فضلا وارفعهم ذکرۃ وانفع عبد اللہ لکھا ہے بلکہ عباد اللہ لعبادہ وادعاہم الی طریق رشادہ واجل ہؤلاء نفعا واحسنہم صنعا دعاة الخلق ومرشدوہم الی اللہ وہداتہم الی سبیلہ والعمل بما فیہ رضاہ، کیف لا، وذلك دأب اشرف الانام والسادة المرسلین الکرام، فقد بعثهم اللہ تعالی بذلك وبہ امرهم وعلیہ حرضهم وحثهم وعلیہ تبعهم من تبعهم واقتدى بهم من ورثهم من العلماء العاملین والاولیاء والصالحین۔ ومن المعلوم ان المحققین من هذه الطائفة قد انقرض اکثرهم ولم يبق في زماننا منهم الا اثرهم، كما قیل اما الخیام فانها كخیامهم وارى نساء الحی غیر نسائها۔ تو ہم معنی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا۔ اما بعد، تو ہم ذکر اور حمد سب پڑھے ہیں، اللہ کو ہم شکر کیے ہیں سب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے اہل و عیال کے اوپر ہم درود و سلام بھی پڑھے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں اما بعد، اس کے بعد یہ سب پڑھنے کے بعد مطلب، اور اب مطلب ابھی یہ سب بولنے کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں فیقول راجی عفو رب العالمین، فیقول تب کہتے ہیں نا کہ راجی عفو رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب کے عفو مانگنے والا کہتے ہیں۔ اس کا معنی، سیدھا معنی دیکھیے، رب العالمین کی معافی چاہنے والا۔ راجی عفو رب العالمین معنی رب العالمین کی معافی چاہنے والا۔ فیقول معنی کہتے ہیں، وہ لاسٹ بولیں گے، عبدہ الفقیر محمد امین الکردی، اس کے مسکین غلام، عبدہ معنی اللہ کے بندہ، الفقیر معنی فقیر، مسکین، اس کے مسکین غلام محمد امین الکردی، اور المنسوب الی حضرت النقشبندیہ۔ المنسوب معنی دیکھیے نقشبندی طریقہ سے منسوب کیا جانے والا اللہ کے مسکین بندہ امین الکردی، محمد امین الکردی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئے ہوں گے۔ دیکھیے اور ایک بار، فیقول راجی عفو رب العالمین عبدہ الفقیر محمد امین الکردی، مطلب اللہ کے ایک بندہ، اللہ سے معافی مانگنے والا ایک بندہ، ان کے نام کیا ہیں؟ محمد امین الکردی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، والا کہتے ہیں،
ایدہ اللہ سوری نقش بندی طریقہ مطلب وہ بہت سارا طریقہ ہے، مطلب جیسے شاذلیہ طریقہ اور قادریہ طریقہ اور نقش بندی طریقہ اور کیا ہے زہراوردی طریقہ اور چشتی طریقہ، ایسے بہت سارے طریقہ آپ لوگ سنے ہوں گے۔ اس میں سے ایک طریقہ ہے نقش بندی، اور نقش بندی طریقہ کے ساتھ ان کو کیا کرتے ہیں، ان کا نام اس پر ملائے جاتے ہیں، مطلب نقش بندی طریقہ سے وہ مشہور ہے۔ اور ایدہ اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقہ کو کیا اور اس کی شان و شوکت کی کیفیت قائم کرے، مطلب ایدہ اللہ تعالیٰ، ایدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مضبوط رکھے، اور واقام دولتہ الجلیلۃ العلیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو بہت ہی بڑی مطلب شان و شوکت کی جو کیا ہے اس کی کیفیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم رکھے، سمجھیں۔ واقامہ اللہ قائم کرے دولتہ، کیا ہے وہ جو طریقہ ہے نا، طریقت کی دولت کو مطلب اس کا مطلب کیا ہے، وہ یہ کیا بولوں، دولت ہے نا، ہم بولتے ہیں نا اس کی جو سمپتی بولتے ہیں نا، مطلب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم کرے۔ اور مما لا یخفا، مما لا یخفا علی عاقل، جو بات سمجھدار شخص سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب سمجھدار لوگوں سے یہ بات کیا نہیں ہوتی ہے، چھپا نہیں ہوتی ہے، مطلب چھپتے نہیں ہیں یہ بات، جتنے بھی لوگ دنیا میں جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان سے یہ بات چھپ نہیں جاتی، مطلب ان کو یہ بات کو چھپا نہیں سکتے ہیں، اور یہ بات ان کے دل میں ہمیشہ آتے رہے گی۔ تو جو بات سمجھدار شخص سے پوشیدہ نہیں ہے، باقی بولتے ہیں وہ بات کیا بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ ولا يعزب عن لبیب کامل، اور مکمل عقل مند سے، مطلب عن لبیب کامل، لبیب معنی عقل مند، کامل معنی مکمل عقل مند سے دور نہیں ہوتی ہے یہ بات، دور نہیں ہوتی ہے عقل مند والے سے یہ بات دور نہیں ہوتی ہے، اور ایک عقل مند والے سے یہ بات چپتی نہیں ہے، مطلب ان کے دل میں ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتے رہے گی، وہ بات کیا ہے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ ان اجل العبادت قدرتاً، ان اجل العبادت قدرتاً، بے شک بندوں میں سے سب سے بڑی قابلیت والا وہ ہے، بے شک بندوں میں سے سب سے بڑی قابلیت والا، مطلب سب سے قدرت والا بندہ وہ بندہ ہے، کون ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ فَضْلًا، اور ان میں سے سب سے فضل والا اور ان میں سے سب سے بڑی خوبی والا وہ ہے۔ وَأَرْفَعُهُمْ ذُكْرَةً، اور یاد کیا جانے والے لوگوں میں سے سب سے بلند آدمی وہ ہے، کیا کون ہے، انفع عباد اللہ لعبادہ، کیا ہے ابھی جتنے بتائے نا، کیا بتائیں، یہ ان اجل العبادت قدرتاً، سب سے زیادہ کیا ہے قابل، کیا ہے بڑی قابلیت والا وہ ہے بولا نا، اور اعلمہم فضلا، سب سے فضل والا آدمی، بڑی خوبی والا آدمی وہ ہے بتایا نا، وارفعہم ذکرتاً، اور سب سے زیادہ یاد کیا جانے والے لوگ وہ ہے، کون لوگ ہیں، انفع، وہ لوگ کیا کیے ہیں، فائدہ پہنچایا ہے، عباد اللہ، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا بولتے ہیں بندوں کو، انفع عباد اللہ لعبادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو کیا ہے بہت فائدہ پہنچا دیا ہے، ایک معنی ایسا رکھ سکتے ہیں، پھر کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے اس لیے میں ایسا ہی پڑھا، اور ایک ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں انفع عباد اللہ لعبادتہ، کیا ہے انفع
वो फ़ायदा पहुंचाया, जो आदमी फ़ायदा पहुंचाया वो है सबसे बड़ा। अभी ऊपर जो बोला ना वो है बोला ना, तो सबसे बड़ा क्या है अच्छे आदमी, सबसे काबिलियत वाला, बड़ी काबिलियत वाला वो आदमी है कौन? ये आदमी अनफ़ा इबादल्लाह, अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाया है। ले इबादिही मतलब सॉरी ले इबादत ही बोला तो क्या होगा? अल्लाह सुब्हाना तआला को इबादत करने के लिए जो आदमी फ़ायदा पहुंचाया है वो आदमी सबसे अच्छा आदमी। अल्लाह ताला को इबादत करने के लिए मतलब अल्लाह को इबादत करने का जो तरीक़ा बता दिया है, उनको जो पढ़ाया है, समझाया है, वो है सबसे अच्छा आदमी। तो ये बात सबको समझ में आता है ना, जिनको अक्ल है उनको समझ में आता है। तो ये ऊपर जो बताया ना, क्या बताएं, ये अक्लमंद वालों के जहन से, नहीं तो अक्लमंद वालों का दिल से ये बात नहीं चुपती है, नहीं तो क्या है उनसे दूर नहीं होती है बोला ना, वो बात ये है क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों को, अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है सबसे अच्छे आदमी, वही है वो बात। वो तो सबको मालूम है ना, जिनका अक्ल है उनका दिल से क्या नहीं होता है, वो कभी भी दूर नहीं होगा। अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है सबसे अच्छा आदमी। और कौन है? वह अदआहुम इला तरीक़ रशादी, और उनको अपनी हिदायत की राह, मतलब अपनी मतलब अल्लाह सुब्हाना तआला की हिदायत की राह की दावत दी। जो आदमी व अदआहुम, उनको क्या है, अदआ मतलब उनमें से सबसे ज़्यादा दावत करने वाला, इला तरीक़ रशादी, हिदायत के रास्ते की तरफ सबसे ज़्यादा दावत करने वाला है दुनिया में सबसे अच्छा आदमी। वो कभी भी अक्लमंद वालों के अक्ल से दूर नहीं होती है, ये बात दूर नहीं होती है। तो सबसे अच्छे लोग कौन हैं? अल्लाह को इबादत करने के लिए जो आदमी उनको फ़ायदा पहुंचाए वो आदमी, और अल्लाह के हिदायत के राह जो दिखाए हैं वो है लोगों में से सबसे अच्छे आदमी। वजल हाउलाई नफ़अन, और क्या है फ़ायदा पहुंचाने में नहीं, हाँ, और उन लोगों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद वाला वो है, समझे। और अभी बताया क्या है सबसे अच्छे लोग वो है, ये है सब बताया ना। और उसके जैसे वो अजल हाउलाई मतलब वाना अजल हाउलाई नफ़अन, और उन लोगों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद वाला वो है, लोगों में से सबसे फ़ायदा मंद वाला वो है कौन है बता रहे हैं। वह अहसनहुम सुनअन, और उनमें से सबसे क्या है उनमें से सबसे बेहतरीन तरीक़ा से अमल करने वाला वो आदमी है कौन है? दुआतुल खल्क़ी व मुर्शिदुहुम इलल्लाहि ताला। दुआतुल खल्क़ी, ये तो ये अभी जो दो बताया मतलब क्या अजल हाउलाई नफ़अन, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद वाला वो आदमी, लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद वाला वो आदमी है। वह अहसनहुम सुनअन, और लोगों को सबसे अच्छा बेहतरीन तरीक़ा से अमल करने वाला वो है कौन है? दुआतुल खल्क़ी, क्या है व मुर्शिदुहुम इलल्लाह, अल्लाह सुब्हाना तआला की और हिदायत की राह की तरफ दावत करने वाला है। अल्लाह सुब्हाना तआला की हिदायत की तरफ भी और अल्लाह की तरफ ये क्या है दावत करने वाले, दुआतुल खल्क़ी, अल्लाह क्या है लोगों को दावत करने वाले लोग हैं। और मुर्शिदुहुम, उनको हिदायत के रास्ता दिखाने वाला भी है, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, और हिदायत की तरफ क्या है लोगों को बुलाने वाला, दावत करने वाला है सबसे अच्छा आदमी। वह हुदातुहुम, और कौन भी है उनको हिदायत करने वाला, इला सबीलिही, अल्लाह सुब्हाना तआला के राह की तरफ क्या है हिदायत दिखाने वाला भी है। वल अमल बिमा फ़ीहि रिज़ाहु, जो अमल में अल्लाह की मर्ज़ी है वो अमल करने वाला, नहीं तो वो अमल करके दिखाने वाला है सबसे अच्छा आदमी। यह बात कभी भी एक अक्लमंद वाला का दिल से और जहन से दूर नहीं होती है। समझ में आया होंगे।
اور اللہ کے راہ میں بلانے والے، اور جو عمل کرنا اللہ پسند کرتے ہو وہ عمل کرتے ہیں، وہ عمل کرنے والے ہیں سب سے اچھے آدمی۔ اور دیکھیے کیفلا، کیسا نہیں ہوگا، مطلب ابھی جو اوپر جو بتائے، جتنے بتائے ہیں اچھے آدمی وہ ہے، یہ ہے بول کے بہت سارے بتائے، وہ سب کیسا نہیں ہوگا، کیفلا کیسا نہیں ہوگا، وذالک وہ اوپر جتنے بھی بتائے کام ہیں، مطلب لوگوں کو ایسا کرنا ویسا کرنا، اللہ کے راہ میں ان کو بلانا، اور اچھے اچھے اعمال کے بارے میں بتانا، اللہ کی عبادت میں ان کو بلانا، ان کو فائدہ پہنچانا، یہ سب بتایا نا۔ وذالک یہ سب کام، ابھی جتنے میں اوپر بتائے وہ سب کام، دأب اشرف الانام کیا ہے وہ، اور وہ عادت ان شخص کی ہے، وہ عادت ابھی اوپر جتنے بھی باتیں بتائیں وہ سب ان شخص کی عادت ہے جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز ہے، اشرف الانام، لوگوں میں سے سب سے بہترین آدمی جو ہے ان کی عادت ہے، سمجھے۔ والسادۃ المرسلین الکرام، اور جتنے بھی کیا ہیں پیغمبروں سے معزز پیغمبر ہے، مطلب پیغمبروں میں بہت سارے پیغمبر ہیں، اس میں سب سے اچھے اور سب سے بلند درجہ میں رہنے والے جو پیغمبر لوگ ہیں ان کی کیا ہے، ان کی عادت ہے، یہ سب ان کی عادت ہے۔ پھر وہ کیسا کیا نہیں ہوگا، کیسے ان کی عادت، یہ انبیاء لوگوں کی عادت ہو تو وہ کام کرنے والا بھی سب سے کیا ہے اعلیٰ مرتبہ میں پہنچے گا نا۔ یہ بات ابھی جتنے بھی بات بولے وہ سب بات کیا ہے، ایک عقل مند والے کے دل سے دور نہیں ہوتے، سب لوگ سمجھیں گے وہ ایسا ہی ہے، سمجھے۔ اور فقط بعثہم اللہ تعالیٰ بذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کے لیے، بذالک مطلب ابھی اوپر جتنے کامیں بتائے ہیں، لوگوں کو ہدایت کے راہ میں بلانا، ان کو دعوت کرنا، اللہ کے راہ دکھانا، ان کو اللہ کی بات کے بارے میں سمجھانا، یہ سب کام کے ساتھ فقط بعثہم اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجیں، بذالک یہ عمل سے بھیجیں، ابھی ہی امرہم وہ کاموں سے اللہ ان کو حکم بھی دیے، دیکھیے لہذا خداوند متعال نے انہیں اس حکم کے ساتھ بھیجے ہیں، یہ کام کے لیے، مطلب یہ کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھیج دیے ہیں، وعلیہ وہ حکم پر، وہ کام پر کیا ہے، اور اس پر مطلب اس پر حکم دیا، وہ کام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وَأَمَرَهُم بِهِ بولانا، وہ کام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیا، اور ان کو اس پر کیا ہوا، علیہ حر اللہ اور حسا معنی ایک ہی ہے، ان کو اس پر اکسایا معنی ان کو ابارا، سمجھے۔ وعلیہ حر اللہ وہ عمل کرنے پر، وہ حکم کیا ہے چلانے پر، وہ حکم کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اکسایا معنی ابارا، سمجھے۔ وعلیہ تبعہم من تبعہم واقتدی بہم، وعلیہ او حکم پر کیا کیا ہیں، تبعہم من تبعہم ان میں سے جو لوگ کیا ہیں انبیاء لوگوں کو اتباع کیے ہیں، وہ لوگ اتباع کیے ہیں، واقتدی بہم اس کا معنی بھی وہی، جو لوگ اللہ کے انبیاء کو اقتداء کیے ہیں اور اتباع کیے، وہ لوگ بس اقتداء کیے، سمجھے۔ اور دیکھیں اور اسی پر ان کی پیروی کی، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، مطلب اور اسی پر ان کی پیروی کی، مطلب وہ ان کے راہ میں وہ لوگ کیا کیے، پیروی کی مطلب اقتداء کیے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، مطلب دونوں ایک ہی معنی، مطلب اقتداء تبعہ اور اقتداء نہ ایک ہی معنی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاءوں کے راہ پر پیروی کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، وہ لوگ بس اقتداء کیے ہیں، سمجھیں۔ اور کون بھی ہے وہ ابھی اقتداء کیے بولا نا، رسول صلی اللہ انبیاءوں کو اقتداء کیے بولا نا، وہ اقتداء کرنے والے کون ہیں، من ورثہم من العلماء العاملین،
عمل کرنے والے علماء لوگوں سے جن کو انبیاؤں کی وراثت ملی ہے وہ لوگ اقتدا کیے ہیں۔ دیکھیے عمل کرنے والا علماء لوگوں میں سے جن کو انبیاء لوگوں کی وراثت میں ملے ہیں ان لوگوں انبیاؤں کو اقتدا کیے۔ ابھی بولا اقتدا کرنے والے اقتدا کیے بولا نا، وہ اقتدا کرنے والا کون ہے؟ علماء لوگوں سے، عمل کرنے والے علماء لوگوں سے انبیاؤں کی وراثت جس کو ملی ہے وہ لوگ اقتدا کیے، سمجھے؟ اور کون بھی ہے؟ والاولیاء والصالحین، اولیاء لوگوں سے اور صالح لوگوں سے جو لوگ کیا ہیں، جن کو انبیاؤں کی وراثت ملی ہے وہ لوگ بھی اقتدا کیے ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرا کوئی اقتدا نہیں کیے ہیں، سمجھے؟ اور بزرگ لوگوں سے، اولیاء لوگوں سے جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اقتدا کیے ہیں۔ سمجھ میں آیا ہوگا۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، یہ معلوم ہے کہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ مطلب یہ بات معلوم ہے کیا ہے؟ ان المحققین من هذه الطائفة، اس فرقے کے تفتیش کاروں مطلب یہ فرقے مطلب یہ اقتدا کرنے میں سب سے کیا ہے اچھے لوگوں، انبیاءوں کو ان کی راہ میں، جیسے انبیاء لوگ وہ لوگ دنیا میں دین پھیلائے ہیں، دین لوگوں کو سکھائے ہیں، اسی طرح اقتدا کرنے والے لوگوں میں سے لوگ قد انقرض اکثرهم، ان میں سے اکثر معدوم ہو گئے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اور صحابوں کے جیسے اور انبیاء اولیاءوں کے جیسے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں ان کے جیسے اچھے لوگ آج ہے نہیں ہے نا، تو ان میں سے اکثر لوگ کیا ہو گیا ہیں؟ معدوم ہو گئے ہیں، مطلب ایسے لوگ ابھی یہ زمانے میں نہیں ہے، بہت کم ہیں۔ تو یہ کون بتا رہے ہیں؟ امین القردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہو وہ بہت زمانہ پہلے کے ہیں، تو وہ زمانے میں بھی ایسے لوگ کم ہیں، تو ابھی کے زمانے میں بولنا کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں، سمجھے ہوں گے ہے نا۔ وَلَمْ يَبْقَ فِي زَمَانِنَا مِنْهُمْ إِلَّا أَثَرُهُمْ، کیا ہے ابھی ولم يبق فی زماننا، ہمارے زمانے میں باقی نہیں رہا، منہم ان میں سے، ایسے لوگوں میں سے باقی نہیں رہا، الا اثرہم، ان کے اثر بس، سوائے ان کے اثر، مطلب ابھی ان کے اثر ہے بس، اور ان کیا نہیں ہے، ان کے جیسے لوگ ابھی نہیں ہے، اور ہمارے زمانے میں ان کے نشانی کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے، مطلب ان کی نشانی کے علاوہ دوسرا کچھ بھی ابھی دنیا میں نہیں ہے، باقی سب ختم ہو گیا ہے۔ کما قیلا، جیسا کہ یہ کہا گیا تھا، اما الخیام فإنها كخیامہم، اور کیا وَأَرَى نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْرَ نِسَائِهَا، تو دیکھیے اما الخیام، تب خیمہ معنی معلوم ہے نا، ٹینٹ جو کیا ہے ترپل وغیرہ یوز کر کے باندھ کے بناتے ہیں نا ٹینٹ، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں نا، تو اما الخیام، تب ٹینٹ کیا ہے، نہیں تو خیموں کیا ہیں، فإنها كخیام، وہ اپنے خیموں کی طرح ہے، کیا ہے ٹینٹ اپنے ٹینٹوں کے جیسا ہے، خیمہ اپنے خیموں کے جیسا ہے۔ وَأَرَى نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْرَ نِسَائِهَا، اور میں پڑوس یا حی قبیلہ، حی معنی ایک قبیلہ کا نام ہے، یا حی پڑوسی کا معنی میں بھی، وَأَرَى نِسَاءَ الْحَيِّ، وہ حی قبیلہ کی عورتوں کو میں دیکھتا ہوں، نہیں تو اور میں پڑوس کی خواتین کو دیکھتا ہوں، وہ کیا ہے غیر نسائیہ، وہ ان کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، مطلب ابھی کیا ہوا ہے، خیمہ مطلب ٹینٹ پہلے کے جیسا ٹینٹ ابھی بھی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ٹینٹ میں پہلے کے جیسے عورت نہیں ہے، مطلب ٹینٹ پرانے زمانے میں جو ٹینٹ تھا وہ ٹینٹ میں جو عورت تھی وہ ٹینٹ بھی ابھی بھی ہے، عورت بھی ابھی ہے، بلکہ وہ زمانے کے عورت لوگ ابھی نہیں ہے، سمجھے؟
سمجھے کیا مطلب ایسا ہے اس کے جیسا ہے کیا ہے انبیاء اور کیا ہے لوگ بزرگ لوگ سب کیا گزر گئے، ان کے جیسے ابھی بھی لوگ ہیں، بلکہ کیا نہیں ہے ان کے جیسا نہیں ہے، مطلب ان کے جیسی فضیلت اور ان کے جیسے کوالٹی کیا نہیں اور قیمت نہیں تو قیمتی ابھی کے زمانے کے کیا علماء لوگوں کو بھی اولیاء لوگوں کو بھی نہیں ہے، مطلب ان کے درجے تک نہیں پہنچتے ہیں۔